بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کے مقدمے کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقدمۃ الکتاب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعلیٰ اللہ تعالی علی ھذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى واجلها التوفیق لفهم القرآن العظیم ومنن صاحب النبوۃ والرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم علی احقر الامۃ کثیرۃ وأعظمها تبلیغه الفرقان الکریم لکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الجیل الاول وهم ابلغوه للجیل الثانی وهلم مجرا حتی بلغ هذا الضعیف ایضا حظ من روایته ودرایته اللهم صلی علی هذا النبی الکریم سیدنا و مولانا و شفیعنا افضل صلواتک و ایمن برکاتک وعلی آلہ و اصحابہ و علماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کمزور بندے پر نہ گنی جا سکتی ہیں نہ شمار کی جا سکتی ہیں، اور ان میں سے جلیل القدر نعمت توفیق ہے قرآن عظیم کو سمجھنے کی، اور صاحب نبوت اور صاحب رسالت کے احسانات صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے اس حقیر ترین بندے پر کثیر ہیں، اور ان میں سے بڑے احسانات یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقان کریم کی تبلیغ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی اس قرآن مجید کی پہلے لوگوں کو، اور انہوں نے پہنچایا دوسرے دور کے لوگوں تک، اور اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پہنچا ہے اس کمزور تک بھی ایک حصہ اس کی روایت اور اس کی درایت میں سے۔ اے اللہ صلاۃ والسلام نازل فرما ہمارے اس نبی کریم، ہمارے سردار، ہمارے مولا اور ہمارے سفارشی پر اپنے رحمتوں میں سے افضل ترین رحمتیں اور اپنی برکات میں سے بہت بابرکت برکتیں، اور ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر اور ان کی امت کے علماء پر تمام کی تمام اپنی رحمت میں سے اے ارحم الراحمین۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے والا جو ہم نے 3 سبق پڑھے ہیں وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا درج کردہ ایک خطبہ آپ کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اصول تفسیر کے اندر حضرت نے کچھ ضروری اور اہم مباحث ذکر کی تھی، ہم نے پہلے ان کو پڑھ لیا ہے۔ یہاں سے جو اب کتاب اصل شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ باقاعدہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیف کردہ ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ اعلیٰ یہ نعمتوں کو کہتے ہیں اس بندے پر، مراد یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ جو کمزور بندہ ہے، لا تعد ولا تحصیٰ، یہ عدن اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے گننا شمار کرنا، اور احصاء اس کا مطلب بھی ہوتا ہے گننا اور شمار کرنا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں مجھ پر، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ شمار نہیں کی جا سکتی ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اور ان نعمتوں میں سے بڑی اور جلیل القدر نعمت کیا ہے؟ قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو حاصل ہوئی ہے، اور صاحب نبوت اور صاحب رسالت، یعنی نبوت والے اور رسالت والے، مراد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ منن یہ جمع ہے منتن کی، احسانات کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس احقر امت میں سے حقیر ترین فرد، یہ اپنے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں بطور تواضع کے، یعنی امت میں سے حقیر ترین بندہ میں ہوں، میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی بہت زیادہ ہے۔ کثیرتن کا مطلب بہت زیادہ ہے۔ وَأَعْظَمُ، اور ان احسانات میں سے جو عظیم ترین احسان ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کی ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، چونکہ یہ کتاب بھی حق اور باطل میں فرق کرتی ہے اس لیے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو الجیل اول، جیل اول سے مراد ہے قرن اول، جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کا دور تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سکھایا، انہوں نے پھر دوسرے دور والوں کو قرآن مجید سکھایا، وَهَلُمَّ مَجَرًّا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، دوسرے دور والوں نے تیسرے دور والوں کو، تیسرے نے چوتھے دور والوں کو، یہاں تک چلتے چلتے یہ جو قرآن مجید کا حصہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ حتیٰ بلغا، یہاں تک کہ پہنچ گیا اس کمزور بندے پر، حظن ایک حصہ، من روایتہ و درایتہ، اس کی روایت میں سے اور اس کی درایت میں سے۔ اب روایت اور درایت کیا ہوتا ہے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، روایت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، ان کو روایت کہا جاتا ہے۔ اور درایت کہتے ہیں اصول حدیث کو، یعنی حدیث کو کس طریقے سے لیا جائے گا، کون سی حدیث قبول کی جائے گی، کون کون سی شرطوں کا خیال اور لحاظ کیا جائے گا، اس کو درایت کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک حصہ ملا ہے، اس سے مراد یعنی حدیث اور اصول حدیث کا حصہ ملا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے،
قرآن مجید اور اصول قرآن میں سے مجھے ایک وافر حصہ ملا ہے۔ چونکہ یہ کتاب اصول قرآن اور اصول تفسیر کے بارے میں ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد یہاں سے روایت اور درایت سے مراد یہاں پر یہی ہو کہ مجھے اس قرآن مجید کی تفسیر میں سے ایک وافر حصہ حاصل ہوا ہے۔ آگے صلاۃ والسلام کی دعا کرتے ہوئے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے نبی کریم جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، ان پر اپنی رحمتوں میں سے افضل ترین رحمتیں نازل فرما۔ اور ایمن یہ یم سے ہے، بابرکت کو کہتے ہیں، برکات اس کا مطلب بھی برکتیں ہیں، اپنی برکتوں میں سے بہت زیادہ بابرکت جو برکتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما، اور آپ کے آل پر بھی، آپ کے آل پر مطلب یہ کہ اہل بیت پر بھی اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرما، آپ کے صحابہ پر بھی اور امت کے جو تمام کے تمام علماء ہیں ان سب پر بھی اپنی رحمتیں اور اپنی برکتوں کو نزول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے ارحم الراحمین، ہم تیرے ہی رحم کا سوال کرتے ہیں۔